باب اس بارے میں کہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے۔ حدیث نمبر 153 ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پاخانہ میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ باب اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے عضو کو اپنے دائنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ حدیث نمبر 154 ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے اوزائی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ باب اس بارے میں کہ پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے۔ ہم سے احمد بن المکی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو مکی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ دوبارہ اس کو پڑھ دیں۔ ہڈی گوبر کا نہیں لانا چاہیے۔ باب اس بارے میں کہ پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے۔ ہم سے احمد بن محمد المکی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو مکی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ باب اس بارے میں کہ گوبر سے استنجا نہ کریں۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے ظہیر بن ابو اسحاق کے واسطے سے نقل کیا، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر نہ مل سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ جہاں پانی نہ ملے، جیسے پانی قلت ہو، تو وہاں جو ہے پتھر سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ باب اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے۔ پتھر بھی مٹی پتھر وہاں پر مٹی تو وہاں پہ ملنا مشکل ہے، وہاں پہ پتھر مکہ جیسے علاقہ جہاں پانی آج بھی جو ہے
दस्तयाब नहीं है इतनी तरक्की याफ्ता ज़माने में भी। अब तो खैर हो गया है, लेकिन आप 50-700 साल पहले वो मट्टी तो वहाँ होती नहीं थी, ढेला पत्थर ही होता था, उससे पाती थी साफ केवल। सुन्नत तरीका ये है कि 3 बार जैसे पानी ना मिले तो 3 बार पत्थरों से इस्तेंजा करती है। बात इस बारे में कि वजू में हर अजू को एक एक बार धोना भी साबित है। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे सुफियान ने जैद बिन असलम के वास्ते से बयान किया, वो अता बिन यसार से, वो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में हर अजू को एक एक मरतबा धोया। जहाँ भी पानी की कमताई सबसे पहली बार हम जब 98 में वहाँ गए थे इलाहाबाद, तो फिर वहाँ पानी बहुत कमताई तो लतीफ़ साहब ने कहा कि नहीं है कोई बात नहीं, एक बार में जाएगा सबसे पहली बार, वरना तो पानी के ऐसे आ रहे थे रात पानी। तो जहाँ पर पानी ना हो, जल्दी हो, जमात छूट रही कोई बात हो, तो एक बार भी हो सकता है। सुन्नत है 3 बार, फर्ज 1 बार। बात इस बारे में कि वजू में हर अजू को 2-2 दफा धोना भी साबित है। हमसे हुसैन बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फलीह बिन सुलेमान ने अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन मोहम्मद उमरू बिन हसन के वास्ते से बयान किया। वो अब्बाद बिन तमीम से नकल करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में आज़ा को 2-2 बार धोया। हमसे हुसैन बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फलीह बिन सुलेमान ने अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन मोहम्मद अम्र बिन हज़म के वास्ते से बयान किया। वो अब्बाद बिन तमीम से नकल करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में आज़ा को 2-2 बार धोया। बात इस बारे में कि वजू में हर अजू को 3-3 बार धोना सुन्नत है। हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ओवैसी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, वो इब्न शहाब से नकल करते हैं, उन्हें अता बिन यजीद ने खबर दी, उन्हें हमरान हजरत उस्मान के मौला ने खबर दी कि उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। उन्होंने हमरान से पानी का बर्तन मांगा और लेकर पहले अपनी हथेलियों पर 3 मरतबा पानी डाला, फिर उन्हें धोया। इसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कुल्ली की और नाक साफ की, फिर 3 बार अपना चेहरा धोया और कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए, फिर अपने सर का मसा किया, फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मरतबा अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरह ऐसा वजू करे फिर 2 रकत पढ़े जिसमें अपने नफ्स से कोई बात न करे, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।